اذ ذهب مغاضبا، اور مچھلی والے کو، ذنون، نون کہتے ہیں مچھلی کو، ذا کہتے ہیں والا، اور مچھلی والا، اذ جب ذهب مغاضبا وہ غصے میں گیا، فظنا اور گمان کیا، ان نقدر علیہ کہ اس پر کوئی گرفت کرنے والا نہیں، تو فنادا فی الظلمات۔ یہاں پر یونس علیہ السلام کی ذکر ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر انہوں نے ہجرت کر لی تھی، اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا تھا اور انہوں نے کیا کیا کہ ہجرت کر لی، تو راستے میں گئے تو مچھلی نے ان کو کھا لیا، مچھلی نے منہ میں ڈال لیا اپنے۔ اب مچھلی کتنی بڑی ہوگی یہ تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، لیکن اتنا تو ہے کہ اتنی بڑی مچھلی ہوگی کہ ایک آدمی سکون سے پیٹ میں رہ سکے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ مچھلی نے ان کو اپنے منہ میں لے لیا۔ پھر کیا ہوا کہ اب اندھیروں میں تھے، اب کوئی چارہ تو تھا نہیں، اب نہ ہی کوئی مددگار، ایسے حالات میں فنادا فی الظلمات، اندھیروں میں آواز دی۔ حالانکہ پیٹ کا صرف اندھیرا تھا، لیکن اندھیروں کا ذکر کیا، ظلمات جمع ہے اندھیروں کی، اندھیرے کی، اس کا مطلب یہ ہے کہ مچھلی کے پیٹ کے اندر جو ہے مختلف قسم کے جو ہے وہ سمجھ لیں کہ جیسے ہوتا ہے نا ماں کے پیٹ کی اندھیری، ماں کے پیٹ کے اندر بچہ دانی کی اندھیری، بچہ دانی کے اندر اس تھیلی کی اندھیری جہاں بچہ پیدا ہوتا ہے، وہاں بھی اللہ پاک نے فی ظلمات ثلاث قرار دیا ہے۔ تو اس قسم کے اس مچھلی کے اندر بھی اللہ پاک نے کوئی ایسا رکھا ہوگا کہ وہ اندھیروں پر اندھیرا تیل لگی ہوئی ہوگی مچھلی کے پیٹ کے اندر اندھیروں کی۔ تو رب العالمین نے یہاں پر بھی اندھیرا نہیں فرمایا، ظلمات فرمایا، کہ اس کا مطلب ہے کہ بڑا گہرا یا گھٹا ٹوپ اندھیرا ہوگا کہ جس کے اندر سیدنا ذنون علیہ السلام یعنی یونس علیہ السلام ہوں گے۔ تو وہاں پر ویسے تو آدمی زندہ نہیں رہ پائے، مچھلی کسی کو ہضم کرے تو راستے میں اترتے اترتے اس کی جان نکل جائے، ایک تو خوف کے مارے مچھلی نے نکل لیا، پھر اندر آکسیجن ہو کہ نہ ہو واللہ اعلم، لیکن اللہ پاک نے ان کو یونس علیہ السلام کو زندہ رکھا اور باقاعدہ اپنے ہوش اور حواس میں تھے، تبھی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا، کہنے لگے کہ لا الہ الا انت سبحانک، اللہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، آپ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، الا مگر انت آپ ہیں، سبحانک اور آپ کی ذات سبحان ہے۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ کبھی بھی کوئی شخص اگر اس کلمے کے ذریعے حدیث کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پکارے گا، قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کلمے کی برکت سے، اس دعا کی برکت سے اس کی پریشانیوں کو اور اس کی تکلیفوں کو دور کر دیں گے۔ یہ صرف یونس علیہ السلام کے لیے نہیں ہے، باقی ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی، اللہ تعالیٰ کا ہر بندہ جو قیامت کے دن تک کسی مشکل میں پھنسے گا، اگرچہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، لیکن وہ ان کلمات کو اگر پکارے گا ان کلمات کے ذریعے تو اللہ تعالیٰ اس کی بھی مشکل کشائی کریں گے۔ اب یہ باتیں بہت ساری ہیں یہاں پر، لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آج سورہ انبیاء کو ہم مکمل کر لیں۔ فرمایا انی کنت من الظالمین، اے اللہ آپ پاک ہیں اور یقیناً میں جو ہوں وہ ظالموں میں سے ہوں۔ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرانا اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف دینا، یہ انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہم جو ہے وہ شر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف دیتے ہیں اور خیر کی نسبت ہم اپنی طرف کرتے ہیں، تو یہ انسان کے عقیدے کی بھی خرابی ہے اور انسان کے عمل کی بھی خرابی ہے، اور ایسا بندہ اللہ تعالیٰ کا بڑا بدگمان بندہ ہوتا ہے یہ، کہ جب وہ اللہ تعالیٰ سے بدگمانی کرتا ہے۔ انسان سے بدگمانی سے بھی منع کیا ہے، اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اسم، بہت سارے گناہوں، بہت سارے گمان سے بچو، کیونکہ کئی گمان، بعض گمان ایسے ہوتے ہیں جو گناہ ہوتے ہیں۔ آپ خواہ پہ لیے آپ نے کسی کے اوپر گمان کر لیا اور اگر وہ ایسا نہ نکلا تو پھر یہ گمان آپ کا بہتان کی شکل اختیار کر جائے گا۔ ہمارے گھروں میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ عورتیں خصوصاً ایک دوسرے پر بہتان لگانے میں تاخیر نہیں کرتی، تو کبھی بھی کسی پہ بہتان نہ لگائیں، کسی بات کو دیکھا ہے تو اس کو مثبت انداز سے اس پہلو کو اخذ کریں۔ ہاں تو فرمایا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ، اور ہم نے اس کو نجات دی غم سے، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، سبحان اللہ، اور ہم ایسے ہی ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ دیکھیں